اب ایک واقعہ مختصر سن لیجئے کربلا معلیٰ کا واقعہ نہیں، 20 جمادی الثانی شہزادی کی ولادت کی تاریخ ہے، اور میں ایک سال، بہت پرانی بات نہیں ہے، پچھلے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، شاید کووڈ سے 1 سال پہلے زیارت کے قافلے کے ساتھ گیا تھا، اور 20 جمادی الثانی یعنی شہزادی کی ولادت کی تاریخ کربلا میں آ گئی۔ تو مومن تو دنیا میں جہاں بھی ہوگا اپنی اولاد کی ولادت کا یا جشن یا سالگرہ اس طرح نہیں منائے گا جو اہل بیت، اور شہزادی کونین کی ولادت پر عالم اسلام نے جتنی خوشی اس وقت منائی، وہ اتنی تفصیل اس کے اندر ہے کہ اس کے لیے ایک الگ تقریر چاہیے۔ واقعاً خوشی کی لہر دوڑی تھی اس وقت جب شہزادی، تو اب وہ شہزادی کی ولادت ہم کربلا معلیٰ میں تو جشن رکھا قافلے والوں نے، میں نے جشن میں یہی بات عرض کی، میں نے کہا یہی شہر کربلا، اور یہیں پہ وہ سید مرتضیٰ کشمیری نے نام فاطمہ کی طاقت ہمیں دکھائی، اور پھر وہ جملے، البتہ اس میں ایک جملہ میں نے بڑھا دیا، ایک مثال، اور یہ بھی امام کا فرمایا ہوا جملہ۔ بعض نیکیوں کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے امام معصوم ایک مثال دیتے ہیں، اور بعض گناہوں کی نفرت پیدا کرنے کے لیے اور اس کے اصل نقصان بتانے کے لیے بھی امام معصوم ایک مثال دیتے ہیں۔ مثال وہ کیا مثال؟ جیسے شراب کے لیے بھی یہ حدیث آئی ہے، اور حسد، جیلیسی، یہ جو ایک جلن جو خاص طور پہ خواتین میں بہت ہوتی ہے لیکن مردوں میں بھی کم نہیں، بلکہ میں کہوں کہ خواتین کی جیلیسی بہت چھوٹے لیول پر ہوتی ہے، کسی کا لباس دیکھا، کسی کے زیور دیکھے، مردوں کی جیلیسی بہت اونچے درجے پہ ہوتی ہے۔ خیر، تو یہ دونوں کے لیے امام نے ایک مثال دی، ایک امام نے مثال نہیں دی، ایک دن میں نہیں دی، ایک حدیث 5ویں کی ہے تو ایک 8ویں کی، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہا اگر دنیا کی تمام برائیاں، خرابیاں، گناہ، جتنے بھی گناہ، وہ سب تمہیں کمرے میں رکھ دو، سارے گناہ، اور اس کو بند کر دو اور اس میں تالا لگا دو۔ اب یاد ہوگا آپ کو کہ بہت مشہور ایک کہانی ہے گریک میتھولوجی میں، پینڈوراز باکس، یہی تو ہے نا کہ ساری مصیبتیں، پریشانیاں، وہ جو ان کا نظریہ ہے دیوی دیوتاؤں نے ایک صندوق میں بند کر کے اس کو بند کر دیا، اب پھر پینڈورا نامی بچی نے غلطی سے وہ صندوق کھول لیا تو دنیا میں ساری بیماریاں آ گئی۔ اب یہ امام معصوم نے یہ مثال، یہ تو ایک مثال ہے کہ ساری دنیا کی خرابیاں ایک کمرے میں بند کر کے بند کر دو، کمرے میں رکھ کے بند کر دو اور اس میں تالا لگا دو، لیکن 2 چیزیں ایسی جو اس تالے کی چابی ہے، اگر تم نے یہ چابی استعمال کر لی تو خالی یہ گناہ نہیں ہوگا، دروازہ کھلے گا، سارے گناہ تمہارے اوپر آ جائیں گے۔ ایک ہے شراب، شراب مفتاح کل شر، ہر شر کی چابی ہے شراب، اگر شراب استعمال کر لی تو خالی ایک گناہ نہیں کرو گے، ایک دروازہ کھولو گے تم اس اسٹور کا جس کے اندر باقی دنیا کے سارے گناہ موجود۔ اور دوسرا ہے جلن، حسد اگر تمہارے دل میں پیدا ہوا، اچھا دل میں پیدا ہونا تو اپنے کنٹرول میں نہیں، لیکن اگر حسد کا تم نے اظہار کر دیا اور اس کے حوالے سے کوئی ایکشن تم نے کسی کے خلاف لیا تو گویا تم نے ایک گناہ نہیں کیا، دروازہ کھول دیا سارے گناہوں کا، ایک دم سے سب نکل کے آئیں گے۔ اب یہ 2 گناہوں کے حوالے سے، اسی طرح بعض نیکیوں کے لیے بھی امام نے مثال دی، لیکن میں اس مثال کو اپنے الفاظ میں اس طرح کہتا ہوں کہ دنیا کی جتنی رحمتیں، دنیا اور آخرت کی جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں، اللہ کی جتنے احسانات، اللہ کے جتنے تفضل ہیں، وہ سب کے سب ایک کمرے میں بند ہیں، اس پر ایک قفل لگا اور نام فاطمہ اس چابی کا نام ہے کہ اس سے یہ قفل کھلتا ہے اور وہ ساری رحمتیں، وہ ساری برکتیں آپ کو ملتی ہیں۔ نام فاطمہ اس کائنات کا پاسورڈ ہے، نام فاطمہ اس کائنات کی پن ہے، جیسے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے آپریٹ ہوتا ہے وہ پاسورڈ یا پن کے ذریعے سے، پوری کائنات کی رحمتیں، پوری کائنات کی برکتیں اگر ملتی ہیں تو اسی نام فاطمہ کے ذریعے سے۔ اب میں نے ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ کچھ واقعات پڑھتے ہوئے، خاص طور پر امام خمینی کے ان دوست کا واقعہ پڑھتے ہوئے، مجتہد تھے وہ، جن کا بیٹا بعد میں امام خمینی نے اس کو ایران کا پہلا صدر بنایا، ابو الحسن بنی صدر، کتنا نامعقول، نالائق، خبیث نکلا، لیکن اس کے باپ بہت قابل احترام، ان کا واقعہ پڑھتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس، تو ذرا سے واقعات پڑھ کے میں نے بتایا کہ
کہ ساری کائنات کی نعمتیں اگر لینا ہے تو فاطمہ کا نام آپ کو استعمال کرنا ہوگا، نام فاطمہ لینا ہوگا، جو ملے گا آپ کو نام فاطمہ سے ملے گا۔ تو اب آپ کو معلوم ہے کہ آج کل یہ بہت اہم میرا جملہ ہے،